الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن مجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ تو اس پر سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 756، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عبادہ بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، کہ وہ نماز نہیں ہوتی ہے لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، چاہے امام پڑھ رہا ہو، چاہے مقتدی پڑھ رہے ہوں، چاہے جماعت کے ساتھ ہوں، چاہے انفرادی طور پہ ہیں، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، نماز عید ہو اور نماز جنازہ ہو، یعنی ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری۔ جب تک ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی اور ہماری نماز جو ہے وہ ادھوری رہے گی۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ صحابہ کرام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کو پڑھا تھا، تو صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم نے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہے نماز فرض ہو، جنازہ ہو، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی نہیں جاتی، اور جو مین حصہ ہے نماز کا، اگر نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو لہٰذا وہ نماز جنازہ نہیں ہوگی، جو میت کے لیے ایک خاص دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ہم نے میت کے لیے دعا کی ہی نہیں۔ تو آئیے میں سب سے پہلی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری کی، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے مشہور کتاب جو حدیث کی مانی جاتی ہے وہ ہے بخاری شریف۔ بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1335 نمبر حدیث، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف قال صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لتعلموا انها سنہ۔ تو حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف نے انہوں نے بتلایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، مطلب بلند آواز کے اندر۔ پھر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہی سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے کا، جو حضرت ابن عباس نے بتایا، جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1335 کے اندر کتاب الجناز کے اندر، کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایک یہ حدیث آ گئی۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے جامع ترمذی کے اندر آپ پڑھیں گے، اور جس کے اندر حدیث نمبر 1027، حدیث نمبر 1027، ان طلحہ بن عبداللہ بن عوف ان ابن عباس صلی علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب فقلت له وقال انه من السنہ او من تمام السنہ۔ یہ حدیث ہے 1027 نمبر جامع ترمذی کے اندر۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف جو ہے رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ نماز جنازہ پڑھائی تو سورہ فاتحہ پڑھی، اور میں نے ان سے
اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت ہے. سنت کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, یا کہا کہ یہ اس سے سنت پوری ہوتی ہے. تو یہ حدیث حسن ہے. تو لہذا نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا بے حد ضروری جو حدیث سے ثابت ہے. یہ جامع ترمذی کی دوسری حدیث. اس کے بعد آتے ہیں ایک اور حدیث کی کتاب, جس کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث لکھی ہوئی ہے, اور حدیث نمبر 1496 نمبر حدیث. اس حدیث کو نوٹ کر لیجئے. اور اس میں لکھا ہوا ہے ام شریک انصاریۃ قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرأ علی جنازۃ بفاتحۃ الکتاب. حضرت ام شریک انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا. ایک یہ جو ہے حدیث آتی ہے, تو اس حدیث کو بھی آپ جو ہے کس کے اندر ہے, ابن ماجہ کی حدیث نمبر جو میں نے آپ کو پڑھے ہیں 1496 نمبر حدیث. اس کے بعد ایک اور حدیث آتی پیچھے جو ہے 1495 نمبر حدیث, اور جس میں حضرت ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب. تو اس حدیث کے اندر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی. نبی نے سورہ فاتحہ پڑھی, کوئی مولوی یا بزرگ پڑھے نہ پڑھے, لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا. یہ 3 کتابوں کی 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اس کے بعد ایک چوتھی حدیث ہے جس کا نام ہے ابو داؤد. سنن ابو داؤد کے اندر آپ حدیث پڑھیں گے, اور حدیث کیا ہے 3198 نمبر حدیث ہے. اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ان طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف صلیت مع ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب فقال انها من السنہ. تو حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا, تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قرات کی اور کہا یہ سنت ہے, یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ جو ہے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, سنن ابو داؤد کی حدیث. اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے لے آتے ہیں جو ہے سنن نسائی جو ہے 5ویں نمبر حدیث کی کتاب, اور نسائی کی حدیث ہے 1999 نمبر حدیث 1989 جی یہ بھی ہے. اور اس میں حضرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ کے پیچھے ایک میت کا جنازہ پڑھا, انہوں نے سورہ فاتحہ اور ایک اور سورہ فاتحہ اور ایک اور سورہ پڑھی, ٹھیک ہے نہیں. تو لہذا یہ بھی جو ہے حدیث بتا رہی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے. اگلی حدیث جو ہے وہ بھی 1990 نمبر حدیث ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک جنازہ پڑھا, میں نے انہیں سورہ فاتحہ پڑھتے سنا. جب وہ جنازے سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کیا آپ جنازے میں قرات کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ حق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا. اور اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ آہستہ پڑھے, کہ 3 تکبیریں کہے اور آخری تکبیر کے بعد سلام پھیر دے. تو یہ بھی حدیث ہے, یہ حدیث ہے 1991 نمبر حدیث سنن نسائی کی. اس کے بعد یہ میں نے جو ہے آپ کو 1 2 3 4 5 کتابوں جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں ان سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, لازمی, جس کے بغیر نماز نہیں. لیکن ہمارے گاؤں اور بستیوں کے اندر اور کئی مولانا اور بزرگ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ
کہتے کہ ہمارے امام کے نزدیک یہ جائز نہیں، ہمارے بزرگ، ہماری برادری، ہمارے جو مسئلے کے نزدیک یہ جائز نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر نماز جنازہ جو سب سے پہلے امام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، جو اللہ نے جن کو امام اور رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے سب سے پہلے نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، نماز جنازہ پڑھنے کے طریقے سنائے۔ تو لہٰذا ہمیں کسی بزرگ یا کسی مولوی یا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں دیکھنا، اگر وہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہمیں اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 5 کتابوں سے حدیثیں، ویسے تو بہت ساری حدیثیں، لیکن فی الحال مختصر وقت کے اندر میں نے مختصر سے بیان کیا، جس میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جو لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو مانتے ہیں، تو ان کے جو مرید ہیں اور باقاعدہ طور پر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر 11ویں بھی دیتے ہیں، 11ویں شریف، اور اس کا نام لوگوں نے رکھا غوث العظم دستگیر۔ دیکھیے اب 11ویں تو ثابت نہیں ان کی کتابوں سے کہ انہوں نے 11ویں دی ہے یا نہیں دی ہے، یہ ثابت ہی نہیں ان کی کتابوں سے، لیکن جو چیز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے کتابوں سے ثابت ہے وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو کم از کم ان کے مرید جو ہیں وہ خالی شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اولیاء کے سردار ہیں، تو کم از کم ان کے طریقے پر چل کر ان کو نماز جنازہ کے اندر پہلی تکبیر کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، کیونکہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا نماز جنازہ کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ نہ یہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ یہ اولیاء کو مانتے ہیں، نہ کسی صحیح امام جو قرآن و سنت کے مطابق بتائے گا اس کو بھی نہیں مانتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب، یہ میرے پاس بنیۃ الطالبین ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 551 پر لکھا انہوں نے، اور باقاعدہ وہ روایت لائے حضرت ابن عباس رضی اللہ کی، اور کہا کہ پہلی تکبیر پر سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا فتویٰ میں نے کئی بار دفعہ فیس بک پہ پوسٹ بھی کیا، لیکن باقاعدہ جن لوگوں کے اندر انکار چھپا ہوتا ہے، جن کو اسلام سے، یہ قرآن حدیث سے لگاؤ نہیں ہوتا ہے، وہ فٹافٹ انکار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور باقاعدہ اگر کوئی چاہتا تو نہیں کتاب سینڈ بھی کر سکتا، آپ وہاں دیکھ سکتے۔ تو پہلی تکبیر پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خود جو ہے کیا کیا ہے، نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو لہٰذا نماز وہی قبول ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ تو ہم نے کتنے جنازے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کو دفن کیا ہے، ابھی تک لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، بس آنکھوں پر پٹی باندھ دی تو اللہ حق کہہ دیا۔ تو لہٰذا نماز جنازہ تو کیا بات ہے کہ فرض نمازوں کے اندر، کسی بھی نماز کے اندر اگر الحمدللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز رہے گی۔ یہ نماز جنازہ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو جس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یہ 7 آیات جو ہیں اس کے اندر ہوتی ہے، تو جب تک یہ نماز جنازہ کے اندر نہیں پڑھی جائے گی تب تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے 5 کتابوں سے، تو جو سب سے مشہور کتابیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔